السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 7 جس کا نام ہے پاکستان کی معاشی ترقی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ تو مطالعہ پاکستان جماعت دہم کے اس 7ویں چیپٹر کے اندر ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم مختلف اشروں کو جو ہے باری باری ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلا اشرہ، دوسرا، تیسرا، اس طرح سے جو ہے جتنے بھی اشرے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم معاشی ترقی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آیا کہ معاشی ترقی مضبوط تھی، ہماری معیشت یا کمزور تھی، تو اس حوالے سے ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ مین جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس چیپٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی، مطلب کہ 10 سالوں کے اندر جو معاشی پستی ہوئی یا ترقی ہوئی، جس طرح کے اتار چڑھاؤ آئے معیشت کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں 10 سالوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 7واں اشرہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا 6واں اشرہ، اور یہ 7واں اشرہ جو ہے آخری اشرہ ہے جو آپ کے مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی کتاب کے اندر ہے۔ اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کا جو عرصہ ہے 2008 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 2018 تک جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور 2018 کو جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2008 سے 2018 تک جو ہے کتنی حکومتیں آئیں اور کس پارٹی کی جو ہے حکومت آئی پاکستان کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزیں میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس دور کے اندر جو ہے معاشی ترقی تھی، کس دور کے اندر جو ہے معیشت جو ہے پستی کا شکار تھی، معیشت کمزور ہوئی، تباہ ہوئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس ٹاپک کے اندر جو ہے میں نے بتانی ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، کیونکہ اس ٹاپک کے اندر جو ہے ذرا سیاسی حوالے سے، حکومتی حوالے سے، چند پارٹیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو حقائق کے بارے میں بتانا ہے، حقیقت کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ ایک ٹیچر اگر حقیقت نہیں بتائے گا تو کوئی بھی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ میں جو ہے فلاں پارٹی کی فیور میں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ میں جو بھی اس ٹاپک کے اندر بتاؤں گا، حقیقت بتاؤں گا اور سچ بتاؤں گا کہ کس حکومت کے دور میں ترقی ہوئی، کس حکومت کے دور میں جو ہے معیشت ہماری تباہ ہوئی، جو ملک جو ہے پستی کا شکار ہوا، سارا سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہوا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2008 میں جو حکومت آئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی، جس میں صدر جو تھے آصف علی زرداری تھے، اور اس کے بعد جو ہے جو وزیر اعظم تھے وہ تھے سید یوسف رضا گیلانی۔ وہ 2012 تک سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے، اور 1 سال جو ہے راجہ پرویز اشرف جو ہے وزیر اعظم رہے، مطلب کہ اس عرصے میں جو ہے 2 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیل ہے میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر دی ہوئی ہے۔ تو 2008 سے 2013 تک جو ہے حکومت کس کی رہی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی، مطلب کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی جو پارٹی تھی، اس کی جو ہے حکومت رہی۔ کب تک رہی؟ 2013 تک۔ اچھا، 2008 میں جب الیکشنز ہوئے، عام انتخابات ہوئے، تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے گولی مار کر شہید کر دیا گیا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے جو ہے عوام محبت کرتی تھی، پاکستان کے لوگ جو ہیں محبت کرتے تھے، اور ان کے جو ہے ووٹر تھے، ان کو سپورٹ کرنے والے تھے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، تو جب الیکشن ہوئے تو ان سے ہمدردی کے حوالے سے لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اور اس طرح سے جو ہے 2008 کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی۔ صدر آصف علی زرداری بنے، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے یہ ہسبینڈ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو وزیر اعظم بنے سید یوسف رضا گیلانی، ان کا تعلق بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2008 سے لے کر 2013 تک جو ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، کوئی خاص ترقی جو ہے پاکستان کے اندر نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اندر جو ہے معیشت جو ہے پستی کا شکار ہوئی، معیشت جو ہے کمزور ہوئی۔ اس کے اندر جو ہے دہشت گردی حد سے زیادہ بڑی، جو ہے بم دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے اندر ہر چیز کا بحران بڑھا، پیٹرول مہنگا ہوا، اسی طرح جو ہے گیس مہنگا ہوا، گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھی، اور اسی طرح اگر بات کی جائے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھی، مطلب کہ ہر چیز کی جو ہے اس دور کے اندر جو ہے کمی ہوئی، اور
دہشت گردی جو ہے بہت زیادہ تھی۔ تو اس حوالے سے 2008 سے لے کر 2013 تک جو ہے پاکستان کی معیشت نے کوئی خاص ترقی نہیں کی، اور اس کے بعد جو ہے 2013 میں آتی ہے حکومت کس کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی، مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم جو ہے نواز شریف بنتے ہیں، اور صدر جو ہے ممنون حسین بنتے ہیں، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو عرصہ چلتا ہے وہ 2013 سے لے کر 2018 تک۔ تو 2013 سے لے کر 2018 تک جو نون لیگ کا دور رہا، ایک ترقی کا دور رہا، انتہائی مضبوط دور رہا پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر جو ہے معیشت نے ترقی کی، پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، پاکستان کے اندر گیس کے بحران کا خاتمہ ہوا، چیزیں سستی ہوئی، کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے اس دور میں جو ہے سستی ہوئی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے جیسے ہی حکومت آئی تو اس نے جو ہے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو ہے مسلسل کوشش کی اور محنت کی، اور آخر کار جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے ان سارے کے سارے بحرانوں پہ جو قابو پا لیا، اور یہ ایک ترقی کا دور رہا پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت تھا پاکستان کے حوالے سے ایک ترقی کا دور رہا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 2008 سے 2013 تک جو ہے جو جی ڈی پی رہی، جی ڈی پی کا مطلب ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو جی ڈی پی رہی، مطلب کہ جو پاکستان کے اندر جو چیزیں پیدا کی جا رہی تھیں اور ان کو جو ہے پاکستان سے فروخت کیا جا رہا تھا، اس کی جو ترقی کی شرح تھی 2013 تک جو ہے 2008 سے 2013 تک یہ کتنی تھی؟ 3.7، جو کہ انتہائی کم ترقی کی شرح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جب آئی تو اس دوران جو ہے پاکستان نے خاصی ترقی کی، پاکستان کی معیشت جو ہے ٹریک پہ آ گئی، پاکستان کی معیشت سنبھل گئی۔ تو ہوا یوں کہ 2018 تک جو ہے پاکستان کی معیشت کہاں پہ جا پہنچی؟ 5.35، جو کہ ایک مضبوط معیشت کی نشانی ہے۔ پاکستان جو ہے ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا، لیکن سیاسی کشمکش کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی معیشت ایک دفعہ پھر جو ہے جا گری۔ جب 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو جی ڈی پی جو ہے پتہ ہے آپ کو کتنی چلی گئی؟ زیرو سے بھی نیچے چلی گئی۔ مطلب کہ زیرو سے جب نیچے چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی جو معاشی ترقی تھی وہ نیگیٹو پہ چلی گئی۔ اتنا مطلب کہ پاکستان کے اندر تباہی آئی، مہنگائی بڑھی، ہر چیز کا جو ہے بحران ہوا۔ اسی طرح جو ہے مطلب کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی، کوئی خاص منصوبہ نہیں لگایا گیا، جسٹ جو ہے صرف شوشہ چھوڑا گیا اس دور حکومت کے اندر۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے جائزہ میں نے پیش کیا مختلف حکومتوں کے حوالے سے۔ تو اس کو جو ہے سیاسی حوالے سے آپ نے نہیں دیکھنا، اس کو جو ہے حقائق کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ یہ آپ کی مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی کتاب بتاتی ہے، یہ تاریخ کی کتابیں حقیقت بتاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ اچھا، اس 7ویں عشرے کے اندر ہوا یہ کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مطلب کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے، اور وزیر اعظم کون تھے؟ سید یوسف رضا گیلانی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹارٹ کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے جو ہے غریب عورتوں کی پیسے کے ذریعے جو ہے امداد کی جاتی ہے۔ اب بھی یہ جو ہے نظام چل رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں۔ یہ جو ہے پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شروع کیا گیا، اور اس پروگرام کا نام جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو ہے رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس دور میں وسیلہ حق پروگرام سے لوگوں کی مدد کی گئی۔ ایک اور پروگرام سٹارٹ کیا گیا جس کا نام جو ہے وسیلہ حق پروگرام رکھا گیا، کہ جو غریب لوگ ہیں جن کا جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے حق بنتا ہے، حکومتی حوالے سے کہ حکومت ان کی جو ہے مدد کرے، اس حوالے سے ایک پروگرام
پروگرام سٹارٹ کیا گیا جس کا نام رکھا گیا وسیلہ حق پروگرام۔ تو اس کے ذریعے سے جو حقدار غریب لوگ تھے ان کی جو ہے مدد کی گئی۔ تو باقی جو چیزیں ہیں اسٹوڈنٹ ہم اپنی کتاب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ٹاپک ہے ہمارا 7واں اشرہ 2008 سے 2018 تک۔ اس دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا اور معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ نہ ہوا۔ اس دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دور جو ہے انتہائی بحران کا دور تھا۔ اس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر تباہی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھی، گیس کا بحران بڑھا، دہشت گردی بہت زیادہ تھی کہ بازاروں کے اندر دھماکے ہو رہے تھے، مسجدوں کے اندر ہو رہے تھے، جو درباروں کے اندر ہو رہے تھے، جگہ جگہ پہ جو ہے دھماکے ہو رہے تھے، سکولوں کے اندر ہو رہے تھے۔ تو ہر جگہ جو ہے تباہی پھیلی ہوئی تھی اس دور میں، اور معاشی ترقی جو ہے اس حوالے سے ترقی نہ کر سکی، معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ نہ ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور وسیلہ حق پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی گئی کہ یہ دو پروگرام سٹارٹ کیے گئے غریبوں کی مدد کے لیے، تو ان کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی مدد کی گئی۔ خواتین کی ترقی و تحفظ اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اگرچہ متعدد اقدامات کیے گئے مگر معاشی ترقی کے اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کی گئی لیکن نہ ہو سکے، اور اس دور میں جو ہے کرپشن بھی جو ہے حد سے زیادہ بڑھی۔ اس دوران میں خام ملکی پیداوار کس کو کہتے ہیں؟ جی ڈی پی، مطلب کہ جو ملک کے اندر جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے دوسرے ملکوں کی طرف بھیجا جا رہا ہوتا ہے، جو جی ڈی پی تھی، میں نے لکھا ہے جی ڈی پی شارٹ فارم ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، ٹھیک ہے، کہ جو شرح تھی وہ 4.5% رہی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت گرنے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کئی بار کم ہوئیں کہ بین الاقوامی منڈی میں کہ پوری دنیا میں جب پیٹرول جو خام تیل، مطلب کہ جو تیل ہوتا ہے صاف ستھرا نہیں ہوتا، خام تیل جس کے اندر جو ہے بعد میں جو ہے ریفائن کیا جاتا ہے، صاف ستھرا بنایا جاتا ہے، تو اس کی کیا ہوئی، اس کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے کوئی خاص جو ہے رعایت لوگوں کو نہیں دی گئی، پیٹرول کو یا ڈیزل کو یا مٹی کے تیل کو یا اور بھی چیزیں تھی، ان کے اندر جو ہے رعایت نہیں دی گئی، ان کو جو ہے سستا نہیں کیا گیا، قیمتیں کبھی کم ہوئیں کبھی زیادہ ہوئی، جو اصل ریلیف دینا تھا، جو اصل قیمت کم کرنی تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک منتقل نہ ہو سکے۔ توانائی کے بحران نے صنعتی عمل کو متاثر کیا جس سے برآمدات کا حجم سکڑ گیا، برآمدات میں کمی اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا۔ غیر یقینی موسمیاتی صورتحال نے بھی زرعی شعبے کو نقصان پہنچایا، کپاس اور چاول سمیت کئی اہم فصلوں کی پیداوار کم ہو گئی۔ اچھا، غیر یقینی موسمیاتی صورتحال کہ اس دور میں خاص طور پہ جو ہے 2010 کے اندر جو ہے بہت زیادہ فلڈ آئے پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فصلیں تباہ ہوئی، کپاس، گندم یا اور بھی مکئی وغیرہ کی فصلیں جو ہیں وہ خاصی حد تک جو ہے تباہ ہوئی فلڈ کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے بے گھر ہونا پڑا، بہت سارے گھر گر گئے، بہت سارے دیہات، شہر وغیرہ جو ہے تباہ ہوئے فلڈ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بحران جو ہے مزید بڑھ گیا، مشکلات مزید بڑھ گئی۔ اس کے بعد ہے 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی کہ جب 2013 میں الیکشن ہوئے تو ہوا یوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے الیکشن جیت گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ وزیر اعظم جو ہے نواز شریف بنے اور صدر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان کے صدر ممنون حسین بنے۔ اس حکومت کے پہلے سال 2013 میں جی ڈی پی میں اضافے کی شرح 3.7% رہی، جو 2018 میں جو ہے 5.35% کی سطح پر پہنچ گئی، مطلب کہ ترقی کر گئی، پہلے کم تھی پھر جو ہے کیا ہو گئی، ترقی ہو گئی۔ زرعی ترقی کی شرح 2013 میں 2.68% سے بڑھ کر 2018 میں 3.8% ہو گئی، جہاں پہ بھی ترقی ہوئی۔ صنعتی ترقی کی رفتار 2013 میں 4.5% سے بڑھ کر 2018 میں 5.8% ہو گئی، جہاں بھی ترقی ہوئی۔ مطلب کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت تھا، جو دور تھا وہ کیا تھا، ترقی کا دور تھا،
ہر چیز نے جو ہے ترقی کی، روڈ بنے، بجلی پیدا کی گئی، گیس کا بحران ختم کیا گیا، ہر حوالے سے جو ہے پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اور معیشت کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات کے بعد نہیں، یہ لائن ایک ہے، اس دوران میں ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا، کیونکہ اتنی تباہی پھیلی ہوئی تھی ملک کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اتنا تباہ کر دیا تھا ملک کو کہ اس کے اندر جو ہے ساری چیزیں، روڈ نہیں تھے، گیس نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو باہر سے جو ہے قرضہ لینا پڑا، قرضہ لے کے جو ہے ترقیاتی کام کرنے پڑے، سارا کام کرنا پڑا۔ تو اس دوران جو ہے ملک پہ جو ہے قرضہ ذرا بڑھ گیا، اور بعد میں جو ہے اکثر قرضوں کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے واپس بھی کر دیا تھا اور اتار بھی لیا تھا۔ 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوئی کہ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، جو کہ اس نے جو ہے تباہی سٹارٹ کر دی۔ 2018 سے جو ہے ملک کو تباہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے جو ہے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے سوا، ٹی وی پہ جو ہے نعرے بازی کے سوا، تقریریں کرنے کے سوا جو ہے ملک کے اندر کوئی کام، کوئی بڑا منصوبہ سٹارٹ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حکومت نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے، زراعت کی ترقی اور عام آدمی کا معیار زندگی بہتر کرنے کے کئی منصوبے شروع کیے۔ منصوبے تو شروع کیے، لیکن جو ہے ان پہ عمل درآمد نہیں کرایا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کے اندر گئے نہیں، منصوبوں کی دیکھ بھال کی نہیں، کرپشن کرتے رہے اور پاکستان کا جو ہے پیسہ کھاتے رہے۔ ان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، جو کہ نام کا نیا ہاؤسنگ پروگرام جو ہے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے لوگوں کو گھر دیے ہوں۔ نوجوان ہنر مند پروگرام، یہ جو ہے کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے سٹارٹ کیا گیا۔ احساس پروگرام نہیں، نوجوان ہنر مند پروگرام، صحت انصاف کارڈ واقعی دیے گئے، لیکن یہ منصوبہ سب سے پہلے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی حکومت نے سٹارٹ کیا۔ اور دیا میر بھاشا ڈیم، یہ بھی نام کا ہے، کوئی کام وغیرہ نہیں ہوا اس دوران۔ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے، بھاشا ڈیم کو بنانے کے حوالے سے محمد ڈیم کی تعمیر، کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ اب جو ہے تعمیر کا کام جاری ہے، لیکن اس دوران جو ہے کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ یہ سارے نام کے منصوبے ہیں۔ احساس پروگرام مطلب کہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کا نام چینج کر کے جو ہے اس کو کا نام کیا کر دیا گیا، احساس پروگرام رکھ دیا گیا۔ وہ بھی جو تھا عورتوں کو پیسے دینے والا پروگرام تھا، مدد کرنے والا پروگرام تھا، مطلب یہ بھی پرانا منصوبہ تھا، ان کا کوئی نیا منصوبہ نہیں تھا۔ اور پلانٹ فار پاکستان کے تحت 10 بلین ٹری کا منصوبہ وغیرہ شامل ہیں، اور اس دوران جو ہے 10 بلین ٹری لگائے گئے پاکستان کے اندر، جو کہ تباہی پھیلائے گی، پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا درختوں کے نام پہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم 10 بلین ٹری لگا رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں نام کے درخت تھے، صرف پیسہ کھانے کا جو ہے ایک طریقہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے اربوں میں جو ہے کرپشن ہوئی۔ صارفین کو سستی بجلی فراہمی کے لیے حکومت نے بجلی پیدا کرنے والے آزاد اداروں کے ساتھ سابقہ معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ یہ بھی جو ہے سارا جھوٹ فراڈ ہے، کوئی سستی بجلی وغیرہ نہیں دی گئی۔ اس دور میں بجلی مہنگی ہوئی لیکن سستی نہیں ہوئی۔ حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں بجلی کے صارفین کو خاطر خواہ ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ حتمی معاہدہ کہ اس دوران معاہدہ نہیں ہوا تھا، صرف جو ہے چھوٹی موٹی بات ہوئی تھی مختلف قسم کی کمپنیز کے ساتھ، لیکن یہ معاہدہ جو ہے تکمیل پہ نہیں پہنچا تھا۔ میں نے کہا ہے انہوں نے کوئی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی خاص کام کیا ہی نہیں تھا، صرف لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالنے کے سوا، سارا دن جو ہے تقریریں کرنے کے سوا، سارا دن جو ہے نعرے بازی کرنے کے سوا کوئی خاص پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کام نہیں کیا تھا۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آخری اشرہ، 7واں اشرہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اچھا، اس سارے کے سارے ٹاپک کو آپ نے سیاسی حوالے سے نہیں دیکھنا، حقیقت کے حوالے سے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ایک ٹیچر حقیقت نہیں بتائے گا تو کوئی بھی آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔